لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 215 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں نیکسٹ 5 آیات کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتب علیکم القتال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر بھاری ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تفسیر عثمانی: یعنی دین کے دشمنوں سے لڑنا فرض ہوا۔ فائدہ: جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے آپ کو مقاتلہ کی اجازت نہ ہوئی۔ جب مدینہ کو ہجرت فرمائی تو مقابلے کی اجازت ہوئی، مگر صرف ان کفار سے جو خود اہل اسلام سے مقاتلہ کریں۔ اس کے بعد علی العموم کفار سے مقاتلے کی اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہوا۔ اگر دشمنان دین مسلمانوں پر چڑھائی کریں تو مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے، ورنہ فرض کفایہ، بشرطے کہ جملہ شرائط جہاد جو کتب فقہ میں مذکور ہیں پائی جائیں۔ البتہ جن لوگوں سے مسلمان مصالحت اور معاہدہ کر لیں یا ان کی امن اور حفاظت میں آ جائیں تو ان سے لڑائی کرنا یا ان کے مقابلہ میں ان کے کسی مخالف کو مدد دینا ہرگز مسلمان کو جائز نہیں۔ برا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دشوار اور گراں معلوم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قابل رد اور انکار نظر آئے اور مخالف حکمت اور مصلحت سمجھا جائے اور موجب ناخوشی اور تنفر ہو۔ سو اتنی بات میں کوئی الزام نہیں جب انسان کو بالطبع زندگی سے زیادہ کوئی چیز مرغوب نہیں تو ضرور مقاتلہ سے زیادہ دشوار کوئی شے نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بات ضروری نہیں کہ جس چیز کو تم اپنے حق میں نافع یا نقصان دہ سمجھو وہ واقع میں تمہارے حق میں ویسی ہی ہوا کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے مضر سمجھو اور وہ مفید ہو، اور کسی چیز کو مفید خیال کر لو اور وہ سفر ہو تو تم نے اسے سمجھ لیا کہ جہاد میں جان اور مال سب کا نقصان ہے اور ترک جہاد میں دونوں کی حفاظت، اور یہ نہ ہو جانا کہ جہاد میں دنیا اور آخرت کے کیا کیا منافع ہیں اور اس کے ترک میں کیا کیا نقصان ہیں۔ تمہارے نفع نقصان کو خدا ہی خوب جانتا ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس لیے وہ جو حکم دے اس کو حق سمجھو اور اپنے اس خیال کو چھوڑ دو۔ نیکسٹ آیت: یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں
اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تفسیر آسان قرآن تشریح سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ رسول اللہ نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں، اور ان مہینوں میں جنگ منع ہے۔ البتہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران چند صحابہ کچھ مشرکین سے جھڑپ ہو گئی اور مشرکین میں سے ایک آدمی عامر بن زمری مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ جمادی الثانی کی 29 تاریخ کی شام کو واقع ہوا، لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں کر رہے۔ یہ آیت اسی پروپیگنڈا کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو عمر بن امیہ کا قتل غلط فہمی میں ہوا، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کیے ہیں، بلکہ جو لوگ حقیقتاً مسجد حرام میں عبادت کے اہل ہیں، ان کے لیے زندگی اجیرن بنا کر انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تفسیر عثمانی حضرت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک جماعت کافروں کے مقابلہ کو بھیجی۔ انہوں نے کافروں کو مارا اور مال لوٹ لائے۔ مسلمان تو جانتے تھے کہ وہ آخر دن جمادی الثانی کا ہے اور وہ رجب کا غرہ تھا جو کہ اشہر حرم میں داخل ہے۔ کافروں نے اس پر بہت طعن کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مہینے کو بھی حلال کر دیا اور اپنے لوگوں کو حرام مہینہ میں لوٹ مار کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سے شبہ میں یہ کام ہوا اور اس کا کیا حکم ہے؟ تب یہ آیت اتری، یعنی شہر حرام میں قتال کرنا بے شک گناہ کی بات ہے، لیکن حضرات صحابہ نے تو اپنے علم کے مطابق جمادی الثانی میں جہاد کیا تھا، شہر حرام یعنی رجب میں نہیں کیا، اس لیے مستحق عفو ہیں۔ ان پر الزام لگانا بے انصافی ہے، یعنی لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا اور خود دین اسلام کو تسلیم نہ کرنا اور زیارت بیت اللہ سے لوگوں کو روکنا اور مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ باتیں شہر حرام میں مقاتلہ کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور کفار برابر یہ حرکات کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہر حرام میں بلا وجہ اور ناحق لڑنا بے شک اشد گناہ ہے، مگر جو لوگ کہ حرم میں بھی کفر پھیلائیں اور بڑے بڑے فساد کریں اور اشہر حرم میں بھی مسلمانوں کے ستانے میں کمی نہ کریں، قصور نہ کریں، ان سے لڑنا منع نہیں۔ علاوہ ازیں جب مشرکین ایسے امور شنیعہ میں سرگرم ہیں تو ایک تھوڑے قصور پر مسلمانوں کی نسبت طعن کرنا جو ان سے بوجہ لا علمی صادر ہوا، بڑی شرم کی بات ہے۔ یعنی دین میں فتنہ اور فساد ڈالنا تاکہ لوگ دین حق کو قبول نہ کریں، اس قتل سے بدرجہ مذموم ہے جو مسلمانوں سے شہر حرام میں واقع ہوا۔ مشرکین کی عادت تھی کہ دین اسلام کی باتوں میں طرح طرح سے خدشات کیا کرتے تھے تاکہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں اور اسلام کو قبول نہ کریں۔ چنانچہ اسی قصہ میں کہ مسلمانوں سے شہر حرام میں بوجہ لا علمی قتل واقع ہوا، اس پر مشرکین نے جو زبان درازی کی تو اس سے مقصود یہی تھا کہ لوگ قبول اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں سے جو قتل صادر ہوا اس پر مشرکین کا طعن کرنا اس وجہ سے ہے کہ لوگ دین حق سے بچ جائیں۔ قتل مذکور سے بدرجہ مذموم اور شنیع ہے، یعنی جب تک تم دین حق پر قائم رہو گے، یہ مشرکین کسی حالت میں اور کسی موقع پر بھی تمہارے مقاتلہ اور مخالفت میں کمی نہیں کریں گے، حرم مکہ اور شہر حرام ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ عمرہ حدیبیہ میں پیش آیا۔ نہ
حرم مکہ کی حرمت کی اور نہ شہر حرام کی، بلا وجہ محض عناد سے مارنے مرنے کو مستعد ہو گئے اور مسلمانوں کے مکہ میں جانے اور عمرہ کرنے کے روادار نہ ہوئے، پھر ایسے معاندین کے طعن تشنیع کی کیا پرواہ کی جائے اور ان سے مقاتلہ کرنے میں شہر حرام کی وجہ سے کیوں روکا جائے؟ یعنی دین اسلام سے پھر جانا اور اسی حالت پر اخیر تک قائم رہنا ایسی سخت بلا ہے کہ عمر بھر کے نیک کام ان کے ضائع ہو جاتے ہیں، کہ کسی بھلائی کے مستحق نہیں رہتے، دنیا میں ان کی جان مال محفوظ رہے، نہ نکاح قائم رہے، نہ ان کو میراث ملے، نہ آخرت میں ثواب ملے، نہ کبھی جہنم سے نجات نصیب ہو۔ ہاں اگر پھر اسلام قبول کر لیا تو صرف اس اسلام کے بعد کے اعمال حسنہ کی پوری جزا ملے گی۔ نیکسٹ آیت، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر عثمانی۔ آیت سابقہ سے جماعت اصحاب مذکورہ بالا کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے اوپر اس بارے میں کوئی مواخذہ نہیں، مگر یہ تردد ان کو تھا کہ دیکھیے ثواب کا، اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے واسطے اس کے دشمنوں سے لڑے، اپنی کوئی غرض اس لڑائی میں نہ تھی، وہ بے شک اللہ کے رحمت کے امیدوار اور اس کے مستحق رہے، اور اللہ اپنے بندوں کی خطائیں بخشنے والا اور ان پر انعام فرمانے والا ہے، وہ ایسے تابع داروں کو محروم نہ کرے گا۔ نیکسٹ آیت، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ترجمہ، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ تفسیر آسان قرآن۔ چونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے اعلان میں تدریج سے کام لیا۔ پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 67 میں ایک لطیف اشارہ دیا کہ نشہ لانے والی شراب اچھی چیز نہیں، پھر سورہ بقرہ کی اس آیت میں قدر وضاحت سے فرمایا کہ شراب پینے کے نتیجے میں انسان سے بہت سی ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو گناہ ہیں، اور اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں مگر گناہ کے امکانات زیادہ ہیں۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں یہ حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ بالآخر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے مکمل پرہیز کرنے کا صاف صاف حکم دے دیا گیا۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے صدقے کا ثواب سن کر اپنی ساری جمع پونجی صدقہ کر دی، یہاں تک کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا، اور گھر والے بھوکے رہ گئے تو اس آیت نے بتلایا صدقہ وہی درست ہے جو اپنے گھر والوں کی ضرورت پورا کرنے کے بعد دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ نے متعدد احادیث میں اس پر زور دیا ہے کہ صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ ہو جائیں۔ تفسیر عثمانی۔ شراب اور جوئے کے حق میں کئی آیتیں اتری، ہر ایک میں ان کی برائی ظاہر کی گئی۔ آخر سورہ مائدہ کی آیت میں صاف ممانعت کر دی گئی۔ اب جو چیزیں نشہ لا دیں وہ سب حرام ہیں، اور جو شرط باندھی جائے کسی چیز پر جس میں ہار اور جیت ہو وہ محض حرام ہے، اور ایک طرف کی شرط حرام نہیں۔ شراب پینے سے عقل جاتی رہتی ہے جو تمام امور شنیعہ سے بچاتی ہے، اور لڑائی اور قتل وغیرہ طرح طرح کی خرابیوں کی نوبت آتی ہے، اور اور مختلف قسم کے امراض روحانی اور جسمانی پیدا ہوتے ہیں جو بسا اوقات باعث ہلاکت ہوتے ہیں۔ اور جوا کھیلنے میں حرام مال کا کھانا، سریقہ یعنی چوری، اور تضییع مال یعنی مال کا ضائع، اور عیال باہم دشمنی وغیرہ
طرح طرح کے مفاسد ظاہری باطنی پیش آتے ہیں، ہاں ان میں سرسری نفع بھی ہے، مثلاً شراب پی کر لذت اور سرور ہو گیا اور جمعہ کھیل کر بلا مشقت مال ہاتھ آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ مال اللہ کے واسطے کس قدر خرچ کریں، حکم ہوا جو اپنے اخراجات ضروری سے زائد ہو، کیونکہ جیسا آخرت کا فکر ضروری ہے دنیا کا فکر بھی ضرور ہے، مگر اگر سارا مال اٹھا ڈالو تو اپنی ضروریات کیسے پوری کرو، اور جو حقوق تم پر لازم ہے ان کو کیوں کر ادا کرو نہیں، کس کس خرابی دینی اور دنیاوی میں پھنسو، معلوم نہیں کہ کس کس خرابی دینی اور دنیاوی میں پھنسو، یعنی دنیا فانی ہے مگر محل حوائج ہے اور آخرت باقی اور دار ثواب ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر ہر ایک امر میں اس کے مناسب حال خرچ کرنا چاہیے اور مصلحت دنیا اور آخرت دونوں کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے، اور احکام کو واضح طور پر بیان فرمانے سے یہی مطلوب ہے کہ تم کو فکر کرنے کا موقع ملے۔ نیکسٹ آیت، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون معاملات سنوارنے والا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ تفسیر آسان قرآن، جب قرآن کریم نے یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی سورہ نساء کی آیت نمبر 1-2 میں، تو بعض صحابہ جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے، انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو خراب ہو جاتا۔ اس میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں، لہٰذا ان کا کھانا ساتھ پکانے ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے، پھر اگر غیر ارادی طور پر کچھ کمی بیشی بھی ہو جائے تو معاف ہے، ہاں جان بوجھ کر ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رہی یہ بات کہ کون انصاف اور اصلاح سے کام لے رہا ہے اور کس کی نیت خراب ہے، اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تفسیر عثمانی، بعض لوگ یتیم کے مال میں احتیاط نہ کرتے تھے تو اس پر حکم ہوا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ انعام کی آیت ہے، اور ان الذین یأکلون اموال الیتامی سورہ نساء کی آیت نمبر 10۔ اس پر جو لوگ یتیموں کی پرورش کرتے تھے وہ ڈر گئے اور یتیموں کے کھانے اور خرچ کو بالکل جدا کر دیا، کیونکہ شرکت کی حالت میں یتیم کا مال کھانا پڑتا تھا۔ اس میں یہ دشواری ہوئی کہ ایک چیز یتیم کے واسطے تیار کی، اب جو کچھ بچتی وہ خراب ہو جاتی اور پھینکنی پڑتی، اس احتیاط میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا تو آپ سے عرض کیا تو اس پر اب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی مقصود تو صرف یہ بات ہے کہ یتیم کے مال کی درستگی اور اصلاح ہو، بس جس موقع میں علیحدگی میں یتیم کا نفع ہو تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جہاں شرکت میں بہتری نظر آئے تو ان کا خرچ شامل کر لو تو کچھ مذائقہ نہیں، ایک وقت ان کی چیز کھا لی تو دوسرے وقت اپنی چیز ان کو کھلا دی، کیونکہ وہ یتیم بچے تمہارے دینی یا نسبی بھائی ہیں، اور بھائیوں میں شرکت اور کھانا کھلانا بے جا نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ یتیموں کی اصلاح کی رعایت پوری رہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اس شرکت سے کس کو خیانت اور افساد مال یتیم مقصود ہے اور کس کو یتیموں کی اصلاح اور ان کی نفع رسانی منظور ہے۔ مشقت ڈالتا، یعنی کھانے پینے میں یتیموں کی شرکت علی وجہ الاصلاح بھی مباح نہ فرماتا، یا یہ کہ بلا علم اور قصد مجبوراً بھی اگر کچھ کمی بیشی ہو جاتی تو اس پر بھی مواخذہ کرتا، یعنی بھاری سے بھاری حکم دے سکتا ہے اس لیے کہ وہ زبردست ہے، لیکن ایسا نہ کیا بلکہ سہولت کا حکم دیا اس لیے کہ وہ حکمت اور مصلحت کے موافق کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ سے ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔